الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس سورہ قصص مجلس 2 اور آیت نمبر 26 سے شروع ہو رہا ہے۔ تو گزشتہ آیت 25 اور 26 یہ ایک ہی حصہ ہے، تو مختصر سی نشاندہی کر دوں کہ گزشتہ جو ہم نے پڑھے تھے کہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی آئی تھی شرم و حیا کا پیکر بن کر، اور کہی تھی کہ ہمارے ابا آپ کو بلاتے ہیں۔ تو کہنے کا انداز بھی صحیح تھا، فرق ہے نا کہ آپ گھر چلیے اور ہمارے ابو بلا رہے ہیں، تو کافی فرق ہے، مہذبانہ بات ہے، تہذیب ہے کہ ایک اجنبی لڑکی براہ راست کسی کو دعوت دے، تو اس سے یہ بہت ہی عمدہ چیز ہے کہ ہمارے بڑے بلاتے ہیں۔ اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام گئے، لیکن سفر کیسا تھا؟ یعنی ایک اجنبی عورت کے ساتھ جانا، سفر کرنا۔ تو سنیے گا، یہ اب قرآن کی جامعیت ہے اور اعجاز ہے کہ کچھ چیزوں کو حذف کر دیا جاتا ہے تو وہ خود بخود واضح ہو جاتی ہیں۔ تو جو لڑکی ابو سے درخواست کرے گی اور پھر وہ سوال کریں گے اور وہ جو جواب دے گی، اس میں سارا قصہ جو ہے ظاہر ہوگا کہ کیسے گئے ایک اجنبی لڑکی کے ساتھ۔ تو سنیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قالت احداہما یا ابت استأجرہ ان خیر من استأجرت القوی الامین۔ تو دو بیٹیوں میں سے ایک نے کہا کہ اے میرے ابا، استأجرہ، اسے نوکر رکھ لیجئے۔ اصل میں یہ معنی اس لیے کر رہا ہوں تاکہ سمجھے لوگ، ورنہ اس کے معنی ہوتے ہیں اسے مستعار رکھیے، یعنی کوئی کام کرنا روپیوں کے عوض یا کسی چیز کے عوض، اسے کہنے مستعار۔ لیکن یہ اچھا معنی ہے، نوکر رکھ لیجئے، اس میں کوئی توہین نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ نوکر جو ہے وہ ایسا ہو، قوی، قوت دار، امین، امانت دار۔ اب یہاں ذرا آپ غور کریں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب داخل ہوئے اور شعیب علیہ السلام نے دریافت کیا کہ تمہارا کیا ماجرا ہے، تو بولے کہ میں فرار ہو کے آیا ہوں، تو بولے نجوت، اور فوراً لڑکی بولی نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ مہمان ہے۔ لیکن ایک چیز ہے کہ شعیب علیہ السلام بڑھاپے تک پہنچ چکے تھے، تو ایک تصور تھا کہ کوئی اچھا خادم ملے، یعنی کام کرنے والا، ہم اسے نوکر کہتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف گھر میں دو جوان بیٹیاں تھیں، یہ بھی ایک سوچ تھی، تو اس کو ذہن میں رکھے گا۔ تو اس مناسبت سے باتیں ہو رہی ہیں، تو ضرورت تھی گھر میں نوکر کی، تو ایک لڑکی بول دی، مگر کیا بولی ذرا دیکھیے اس میں، چونکہ یہ قصہ تو آپ پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، قصے کا جوہر اس نے کیا کہی۔ اگر آپ سے آپ کی بیٹی، آپ کا بیٹا کسی کی تعریف کرے تو آپ یہی پوچھیں گے کہ آپ کو کیسے معلوم ہے نا؟ جی، تو پہلے کیا تعریف کرتی ہے سنیے، کہتی ہے کہ اسے نوکر رکھ لیجئے، ایک بات، پھر ان کے صفات بیان کر رہی ہے۔ نوکر کیسا ہو؟ القوی، قوت دار ہو، مطلب اپنے کام انجام دینے میں محنت کرے، ایسا نوکر ہو۔ چلیے قوت تو ہے، اچھا قوت آپ جانتے ہیں، کوئی بھی نوکر آپ کے پاس آئے تو اس کی جسامت، اس کا چہرہ دیکھ کر آپ اندازہ لگائیں گے کہ یہ قوی ہے، لیکن اخلاق کیسے پتہ چلے گا؟ اس کا کردار تو معلوم نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ 3 چیزیں ہیں، تبھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا کردار کیسا ہو، یا کہ آپ کے ساتھ رہے چند دن، یا سفر کرے، یا آپ کوئی لین دین کرے، تو پتہ چلے گا کہ اس کے کردار کیا ہے۔ تو اس نے ایک صفت تو بیان کر دی، چلیے قوت دار، مطلب موسیٰ علیہ السلام کی صفت۔ دوسری کہتی ہے کہ امانت دار، اس لیے کہ کام انجام دینے میں اس سے کوئی بددیانتی اور خیانت صادر نہ ہو،
اب بتائیے اتنی تعریف کرنے کے بعد باپ خاموش رہے گا؟ یہی تو کہے گا نا کہ آپ کو کیسے علم. تو دیکھیے خود بخود باتیں نہیں کریں تو کیا جواب دیتی ہے؟ دیکھیے جواب تو اس کے میں جو آپ کو نقل کر رہا ہوں ابن عباس کے، تو 3 باتیں میں پیش کر رہا ہوں. باقی تفسیر میں آپ کو اس میں 2 بھی ملیں گی، 4 بھی ملیں گی، لیکن میں اس کو 5 بھی کر سکتا ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اصل کیا بات ہے اسے. اب جیسے دیکھیے میں ایک ہی بات کو 2 میں بھی تقسیم کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں، تو اس میں نہ جائیں کہ فلاں تفسیر والے نے 2 کہا فلاں نے 3. تو سنیے کیا کہتی ہے. امانت دار ہو کہ جس وقت وہ ہمیں پانی کا پوچھنے کے لیے آئے، ظاہر ہے کہ لوگ وہاں پانی پلا رہے ہیں، تو جس چیز کو ہٹایا تھا، جس پتھر کو، اسے ایک شخص نہیں ہٹا سکتا تھا، 3 یا 4 آدمی کے بس کی بات تھی. تو قوی ہوا؟ جی ہاں. اچھا اتنے مجمع میں گھسنا، آگے جانا، یہ بھی جرأت مندانہ ہے. تو ہم اسے ایک ہی اس میں رکھتے ہیں، یعنی قوت. زیادہ تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں تاکہ محفوظ رہے آپ کے. دوسرا یہ، اور اس کو بھی یاد رکھیے کہ میں یہ بقول ابن عباس اور علامہ قرطبی کے، جب میں ان بلانے گئی تو مجھ سے کہا کہ یا فلانا یا بنت کونی ورایا، میرے پیچھے چلو، کیونکہ وہ آگے چل رہی تھی، اس لیے کہ یہ تو پریشان حال تھے، بے بس تھے. وہ بلانے آئی تو آگے کون چلے گا؟ وہی چلے گی، وہ رہبر تھی نا. تو کیا کہا؟ کونی ورایا، میرے پیچھے آ جاؤ. اچھا پیچھے آنے کے بعد اب راستہ کیسا پتہ چلے؟ کیونکہ 2 راہیں. تو کہا کہ جب 2 راہیں آئیں تو اگر مجھے دائیں جانا ہے، آپ کا گھر دائیں ہے تو پتھر لے کے دائیں پھینک دیجئے، اور اگر بائیں جانا ہے تو پتھر بائیں پھینک دیجئے. ٹھیک ہے. اچھا پھر وہ کہتی ہے کہ میں، جب انہوں نے کہا کہ میرے پیچھے آؤ، تو کیا میں ادھر سے ایسا پیچھے آئی؟ نہیں، سامنے سے ہی جائے گی نا، چونکہ جنگلوں میں چلنے والی جانتے ہیں راستہ بہت مختصر رہتا ہے. تو میں جب سامنے سے گئی تو میرا چہرہ نہیں دیکھا بلکہ آنکھیں نیچے کی. اچھا اتنا کافی ہے. اب لوگوں نے اس میں کچھ، کیونکہ لوگوں کو عادت ہو گئی ہے اضافہ اپنی طرف سے ایڈ، تو بولے کہ اس کے کپڑے ہوا سے اڑ رہے تھے. آگے چلنے والی خاتون کے کپڑے اڑنا ضروری نہیں ہے، اسی لیے تو نماز پڑھنا منع ہے نا عورتوں کے سب کے پیچھے. وہ مجرد اس کا کھڑا ہونا، چلنا، جھکنا تو قدم نظر آتے ہیں، اس لیے اتنا کافی ہے. تو یہ 3 چیزیں، یعنی امانت، قوت کی بھی اور امانت داری کی بھی 2 چیزیں بھی. تو ظاہر ہے کہ جب یہ صفات بیان کر دیں تو اس سے ایک پیغام یہ بھی ہوتا ہے کہ دیکھیے کبھی اجنبی عورت کے ساتھ گفتگو کا موقع آئے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ گفتگو کرنا حرام ہے یا اس کو راستہ دکھانا حرام ہے، جیسے عام طور پر ہمارے یہاں کچھ شدت پسند ہے. نہیں، آپ اس کی مدد کیجئے، اس طریقے سے کیجئے. یہاں ایک پیغام ملتا ہے ہمیں. تو اب سنیے آگے قصہ نہیں بلکہ اس میں کئی مسائل ہیں، تو آپ تھوڑی توجہ دیں کہ کیا مسائل ہیں، سنیے گا. اچھا اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے جب جواب دی تو فوراً موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اور کہا، نہیں، غور کیا، فکر کیا، اور پھر ایک 2 دن بعد 3 دن کے بعد سنیے کیا کہتے ہیں. قال انی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. یہ انہوں نے موسیٰ پر پیش کیا. کیا کہا کہ میں چاہتا ہوں احدب نتی ہاتین، یہ جو میری 2 بیٹیاں ہیں نا، ان میں سے ایک کے ساتھ آپ کا نکاح کرا دو، ان کے حق. ٹھیک ہے. الا ان تأجرنی، اس بات پر کہ تم میرے کام کرو، نوکری کرو. یا 8 حجج، یہ حج سے حج، جیسے قص سے قص تو اس کی جمع قصص، اب آپ کو یاد رہے گا. تو حج سے حج،
تو حج سے مراد کیا؟ حجت سے مراد کئی حج، لیکن حج سے معنی مستعار لیے گئے. سال میں ایک دفعہ حج ہوتا ہے تو سال، یہ مستعار لیتے ہیں معنی. دیکھیے یہاں ہم کہتے ہیں کوئی بھی کام ہو تو بولے بعد الحج، حج کے بعد، مگر ہمارے یہاں کیا کہیں گے؟ بقرعید کے بعد. دیکھو فرق ہوا نا. تو لغت میں جگہ بدلنے سے بھی فرق ہوتا ہے. اسی طریقے سے خواب کی تعبیر بھی جہاں جگہ تبدیل ہو گئی تو تعبیر میں بھی فرق ہوتا ہے. بہرحال یہ علم ہے، اور آپ کو یاد رہے کہ حجج کے معنی کیا؟ سال. تو کتنے؟ 8. اب 8 پھر لوگ نہیں سمجھیں گے نا، دور والے جو یوٹیوب پہ سنتے ہیں. جی 8 سال. اگر آپ نے 10 پورے کر دیے تو یہ آپ کی جانب سے، آپ کا احسان، آپ کی مرضی. اور سنیے، میں یہ نہیں چاہتا اشق علیک کہ تمہارے اس نوکری کرنے میں اور تمہارے اس میعاد یعنی اس وقت کو 8 سال یا 10 سال پورے کرنے میں میں کوئی تمہیں تکلیف نہیں دوں گا. یعنی آپ اشق، یعنی آپ کی مرضی، بلکہ ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، آپ مجھے نیک لوگوں سے پاؤ گے. تو طے کیا ہوا؟ طے یہ ہوا کہ 8 سال یا 10 سال. اب لوگوں کا تصور کیا ہے اس سلسلے میں؟ یہاں کئی چیزیں سمجھنا ہے ہمیں. نکاح، نکاح کسے کہتے ہیں؟ مہر کیا؟ پھر لڑکی کو پیش کیا. یہ چیزیں ہم سمجھیں گے تو پھر انشاءاللہ صفحہ پلٹتے ہیں. سب سے پہلے بات، انہوں نے لڑکی کو پیش کیا رشتے کے لیے، لہٰذا یہ سنت انبیاء ہے. آج کل ہمارے یہاں بعض علاقوں میں، ہمارے علاقوں میں اگر باپ لڑکی کو پیش کرے تو جب تو میں ہوتی ہے تو اسے تانا دیتے ہیں کہ باپ نے گلے مار دیا. تو ہمارے یہاں معیوب سمجھتے ہیں کہ باپ پیش کرے، اللہ کہ خاص دوستانہ تعلقات ہوں، جبکہ معلوم ہونا چاہیے کہ سنت کیا ہے؟ انبیاء ہے. اچھا سنیے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں نا، آپ کی بیٹی حفصہ، تو ابوبکر صدیق کے پاس گئے کہ بولے میری بیٹی سے نکاح کرو. ابوبکر صدیق خاموش، نہ ہاں نہ. کیا گزری ہوگی حضرت عمر پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر عثمان غنی کے پاس پہنچے کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں دیتا ہوں. تو انہوں نے معذرت کی، کہتے ہیں کہ ہاں یا نہ مریحتن، لیکن پینڈنگ میں رکھنا. اب ظاہر ہے کہ حضرت عمر جیسا آدمی اور دوست ساتھی، اور کیسی حرکت کی. تو پہنچے کس کی خدمت میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بیان کرتے ہیں؟ جو ہوا ہو. تو آپ خوش ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کیا حالت ہوئی ہوگی حضرت عمر کی رضی اللہ تعالیٰ. آپ خوش ہوئے جب سنا کہ صدیق نے تو جواب ہی نہیں دیا، جبکہ وہ تو شکایت تھی، اور عثمان غنی نے معذرت کر دی اور میری بیٹی. آپ خوش ہو رہے. مگر حضرت عمر کچھ بولیں تو کہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کو دونوں سے اچھا شوہر ملے گا. ہوا کیا ہوا پھر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ مانگا. اب پھر چند دنوں کے بعد، ہے دوست کا بھی حق ہوتا ہے، ادھر آؤ، تو نے میرے دوستی کا حق کیوں نہیں ادا کیا؟ صدیق کو پوچھتے ہیں. بولے راز کی بات تھی، میں رسول کی بات کو افشا کرنا، کھولنا نہیں چاہتا تھا، چونکہ انہیں اس کی خبر تھی. تو بہرحال کہنا، یہاں پیغام کیا دینا چاہتا ہوں کہ پیش کرنا. چلیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاتون نے تو کمال کر دیا، آ کے کھڑی ہوئی ہے، اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ آپ کے نکاح میں آنا چاہتی ہوں. کمال کر دیا کہ نہیں؟ جی. آپ سے ہم نے کیا فرمایا؟ معذرت کر دی. تو جمال پیدا کر دی. جب معذرت کی تو پھر آپ ہی میرا نکاح کسی سے کر دیجئے. ہے دیکھیے، کمال بھی اور جمال بھی. تو بولا ایک صحابی کو، کچھ نہیں تھا، 2 صورتیں یاد تھیں، 2 صورتیں پڑھائیے. مہر. تو ایک موضوع ہوا آج، کون سا؟ پیشکش لڑکی کی جانب سے. تو لڑکی کی جانب سے ہی نہیں، لڑکی کا باپ پیشکش کرے یا لڑکی پیشکش کرے، لیکن آج کل تو اسے بھی معیوب جانا جاتا ہے. اب سنیے، مہر. مہر کیا طے ہوا؟
8 साल, है ना, या 10 साल। अच्छा, अब क्या 8 साल महर नगद या उधार? हमारे यहाँ शादी ब्याह होता है ना, तो हमारे यहाँ नगद ऐलान होता है, मुअज्जल और मुअज्जल। वो मुल्ला साहब तो बेचारे एक ही हमजा से ही पढ़ते हैं, क्या वो मुअज्जल हो या मुअज्जल, लेकिन एक मफहूम समझते हैं लोग कि उधार या नगद। तो मालूम हुआ कि ये जो है उधार थी। क्या थी? उधार। इसलिए कि इसका ये मतलब नहीं कि 8 साल पूरे करें फिर शादी होगी, नहीं। इसलिए मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि किसी नौजवान को उस घर में नौकर रखना जहाँ 2 बेटियाँ हैं, ये ख्याल रखे, तो शादी हो चुकी, ठीक है ना। अच्छा, शादी इस बात पर नहीं हुई, कुछ हजरात समझते हैं कि बस ये कह दिया और शादी हो गई, नहीं। शादी जो उस वक्त उनका जो तरीका था उस शरीयत का, उस तरीके से शादी हुई, तो उसको फिर वाज़े करते हैं। लेकिन अभी महर के ताल्लुक से अब सवाल आता है कि महर जो है ये क्या है? फ़र्ज़ है कि सुन्नत है? तो सूरह निसा में इसका जिक्र है, आयत नंबर है, बिल्कुल पारा निकालेंगे मोहसनात का, तो अन तब्तगू बिअमवालिकुम, 5वां पारा निकालेंगे तो पहली मिलेगी आपको आयत। तो वहाँ पर जिक्र है किनका? कि ये औरतें हराम, ये औरतें हराम, ये औरतें शादी नहीं हो सकती। फिर वल मोहसनात मिनन निसा, और फिर पाकिज़ा पाक दामन औरतें आप शादी कर सकते हो, लेकिन क्या? अन तब्तगू बिअमवालिकुम। तो ये महर का जिक्र हुआ कि महर होना है, लेकिन महर की नौयत क्या है? आया फ़र्ज़ है या क्या है? निकाह के लिए शर्त बतला रहा हूँ, काम की चीज़ें आपके। तो हदीस पाक में ले जाता हूँ। पहले तो महर का जिक्र कलाम पाक में है, फिर महर जो है उधार, उसका भी जिक्र है। अब महर क्या है? तो जुज़ए निकाह है या नहीं? समझ रहे हैं ना सवाल को? कि आप बैठे, काजी साहब आए, और वैसे काजी साहब यहाँ हैं भी इत्तेफाक से, काजी साहब हैं और गवाह हैं और वली है और सब है, और महर का जिक्र ही नहीं हुआ। अब क्या करेंगे काजी साहब? निकाह हुआ कि नहीं हुआ? भूल गए कि फ़लाँ की लड़की और हमने आपकी शादी कर दी और कबूल किया और उठ गई, मजलिस उठी, महर का जिक्र नहीं हुआ। तो आपको ले चलता हूँ हदीस के मैदान में। हदीस के मैदान में अल अशजई, माक़ल बिन अशजई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में शादी हुई, और दूसरे दिन लोगों का जिक्र, अरे महर का तो जिक्र ही नहीं हुआ, महर क्या मुकर्रर हुई? तो पहुँचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। देखिए कैसा मसले हैं, हमें इससे पता चलता है, कुरान से, हदीस से। अब ये गलती का सादिर होना उम्मत के लिए रहमत। कहा कि महर का जिक्र नहीं हुआ, तो फरमाया कि महरोहा महर मिथलन निसा। अब उसका महर क्या होगा? निकाह हो गया। महर क्या? औरतों जैसा जो वहाँ मुकर्रर है, यानी उसे हम कहेंगे कि जो राइज है। तो राइज का मतलब क्या? कि उसकी बहनें उसकी कितनी महर ली गई तो वो दे दें, या है कि ये भाई हैं 2-3, तो 2 भाइयों की शादी में इन्होंने कितना दिया वो दे। मतलब शरीयत में बड़ी सहूलत है। तो कहना ये चाहता था कि महर उधार हो, नगद हो या जिक्र न हो, तो निकाह पर कोई असर नहीं होता, निकाह हो जाता है। एक चीज़ आपको मालूम है। अब सवाल ये आता है कि जब ये चीज़ है तो फिर निकाह के फ़राइज़ क्या हैं, अरकान क्या है? तो सबसे पहले लोग बोलेंगे काजी, जबकि काजी साहब न फ़राइज़ में से हैं न रुकन में से हैं। तो फिर क्या जी? लोग पहले काजी को ही तलाश करते हैं, और काजी को इतना यानी एहतिमाम, और वो भी उनकी इतनी फ़ीस। असल में जुज़ए निकाह क्या है और काजी साहब को क्यों लाते हैं? देखिए आजकल के हालात इसलिए है कि वो सर्टिफिकेट दे दें, ठीक है ना, इसलिए लाते हैं। देखिए निकाह, यहाँ काजी साहब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह भी हुआ, जितने भी निकाह हुए। तो सुनिए निकाह किसे कहते हैं। एक खातून अपने आप को पेश करे, लेकिन मैं उसमें नहीं जाना था, फिर वो मसला तवील हो जाएगा कि वली के निकाह हो सकता है कि नहीं। तो आप किस्सा सुन चुके हैं कि खातून आई, कमाल कर दिया, फिर जमाल कर दिया, तो निकाह किसने निकाह करवाया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो वली हुए ना। तो वली कोई भी हो सकता है। देखिए खातून यहाँ है, उसके बाप ने कुछ भी नहीं, यहाँ उसके शोहर का इंतकाल हुआ, एक शख्स निकाह करना चाहता, कहते उसका वली नहीं है। तो फिर बिल्डिंग में जो रहते हैं वो कौन है? उसमें कोई बुजुर्ग नहीं, उसमें कोई बड़ा सेक्रेटरी नहीं है कि नहीं है? हर बिल्डिंग में सोसाइटी बनती है,
تو ولی جماعت ولی ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا. تو بہرحال رکن میں بتاتا ہوں. رکن یہ ہے کہ تعین کیا جائے. جیسے کہ ایک کی 3 لڑکیاں ہیں تو وہ کہے، وہ یوں نہیں کہنا کہ فلاں کی لڑکی سے آپ کو نکاح میں دیتا ہوں، نہیں، کون سی لڑکی، تعین کیا جائے. یا بعض جگہ کہتے ہیں بڑی لڑکی اور پہلی اور دوسری، سب میں بہتر اس کا نام لیا جائے. اور نام کے ساتھ اس نام کی اور لڑکیاں بھی ہو سکتی ہیں اگر باپ نہ ہو تو. اگر باپ کہتا ہے میری فلاں لڑکی تو کافی ہے، لیکن اگر باپ نہیں ہے، ولی کی جگہ بیٹھا ہوا، تو اس کے باپ کا بھی نام لیا جائے. تو ہمارے یہاں تو خیال رکھتے ہیں اس کا. تو یہ ہے جزء نکاح. پھر کیا ہے ایجاب و قبول. تو ایجاب ہمارے یہاں قاضی صاحب پڑھواتے ہیں، چونکہ وہ کیوں پڑھواتے ہیں کہ ہمارے بعض علاقے میں کہتے ہیں کہ عربی لفظ ضروری ہیں، بعض جگہ مفہوم ضروری ہے. تو جہاں مفہوم ضروری ہے قاضی صاحب کی ضرورت نہیں. باپ کہتا ہے کہ میں نے فلاں لڑکی آپ کے نکاح میں دیا، قبول ہے؟ تو کہتا قبول ہے. لیکن بعض ابھی تک شدت پسند ہے، وہ عربی سے کہ زوجتک و انکحتک، اس لیے قاضی صاحب کی ضرورت واقع ہوتی ہے. تو ایجاب و قبول یہ کیا ہے؟ دوسرا جز ہے. مگر ایک اور جز ہے، لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، گواہ. وہ بھی کتنے؟ 2. آپ جائیں یہاں، میرے خیال سے یہاں 3 گواہ بلاتے ہیں. یہ ہے رکن، گواہ. گواہ کا اہتمام نہیں کرتے جو جزء نکاح ہے. تو اس سے نکاح مکمل منعقد ہوتا ہے. اب رہا قاضی صاحب، تو وہ سرپرستی رہتی ہے ان کے ماتحتی میں، کیونکہ دلہن پہچان والی نہیں ہے تو وہ جاتے ہیں، پوچھتے ہیں، وہ بھی ضروری ہے. لیکن معلوم ہونا چاہیے اگر کسی کے قاضی صاحب نہ ہو تو جماعت کے سرپنچ کے سامنے نکاح پڑھا دیں، پھر وہ قاضی صاحب سے جا کے سرٹیفکیٹ لے لیں گے. یہ بھی ایک شکل و صورت ہوتی ہے. تو بہرحال یہ میں نے آپ کو مہر کے تعلق سے بتلا دیا. اب میں 2 چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کے بڑی کام آئیں گی. کہ مہر تو دینا ہے، واجب الادا ہے، لیکن کب نہیں دینا ہے؟ مہر تو دینا ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مہر نہیں دی جاتی. وہ کب؟ ہمارے یہاں تو مہر مقرر کرتے ہیں، وہ دینے کا تو نام ہی نہیں لیتا. اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو آپ کو میں قرآن سے بتاؤں کہ مہر جو ہے، کہ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے، یعنی ایسا ہوتا ہے مجلسوں میں، تو یہ آپ محفوظ کیجئے گا کہ اگر نکاح کی مجلس واقع ہوئی، نکاح ہو چکا، ہوتا ہے ایسا، اور لوگ نکاح کرتے ہیں پھر فوراً چلے جاتے ہیں، اور ملاپ نہیں ہوا اور طلاق ہو جاتی ہے، مطلب صرف نکاح کیا. وَمِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، چھوئے سے پہلے آپ نے اسے طلاق دے دی، تو اب کیا ہوگا؟ خلوت ہوئی نہیں. ہوتا ہے ایسا. تو اس کے لیے کیا ہے؟ مہر کی ضرورت نہیں. لیکن کیا ہے اس کے لیے؟ پہ نکاح ہوا، خلوت نہیں ہوئی، نکاح کر کے چلے گئے، 6 مہینے کے بعد، 2 سال کے بعد انہوں نے کہا کہ چلے طلاق، تو اسے معلوم تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کا نکاح ہوا ایک خاتون سے. آپ جب داخل ہوئے تو اس نے کہی کہ اعوذ باللہ منک. اب جب اللہ کی پناہ لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً پیچھے مڑے اور کہا کہ اس کو کپڑے وغیرہ دے کر رخصت کر دو. تو معلوم ہوا کہ اس صورت میں جو ہے مہر اس کی ادا کرنا ضروری نہیں ہے. لیکن ایک کیا دینا ہے اس کو؟ مال و متاع. لیکن میں ایک چیز اور آپ کو بتاتا ہوں، اس کو بھی لکھی. یہ آج کل ہوتا ہے، اس لیے کہ جب قرآن میں ہے تو ضرور ہوتا ہوگا نا. جی قرآن میں لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 49، میں آپ کو پڑھ کو سناتا ہوں. ایسا ہوا ہے اور ہوتا ہے تو آپ اس آیت کو محفوظ کیجئے. مسئلہ نہ بتائیے، آیت بتائیے. بہت آسان ہے. دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، اسی منڈپ میں، اسی مجلس میں، اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، ہوا ہے، نکاح ہوا اور کھاتے وقت تو میں ہوئی اور پتہ چلا کہ یہ فراڈ ہے، اس کی 2 بیویاں اور ہیں، یہ کالا بازار کے لیے شادیاں کرتا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں، یا اور کوئی وجہ ہو، تو اسی کو اس کی طلاق ہو گئی. تو مہر کا نہ دینا وہ تو واضح ہو چکا. تو یہاں سنیے اب کیا ہوگا. دوسرا فرض
شادی کر سکتا ہے. فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونها. اب اس عورت پر طلاق کی جو عدت ہے 3 ماہواری ضرورت نہیں. یہ میں بتانا چاہتا ہوں. تو آپ نے آیت نوٹ کر لیے کتنی سہولت ہے. تو اتنی سہولت اللہ تبارک تعالیٰ نے شریعت مطہرہ میں رکھی ہے. لیکن کہاں ضرورت ہے کس کی؟ کلام پاک کی طرف رجوع کرنے کی. جب ان آیتوں کو بڑے پریشان ہوتے ہیں لوگ کہ اتنی تیاری ہوئی ہے اور نکاح ہو چکا اور حالات جو ہے سازگار نہیں ہوئے, اب کیا کیا جائے؟ کیا پھر 3 مہینے رکا جائے؟ تو یہ آیت آپ کے سامنے ہے, سورہ احزاب کی 49. اب ہم آگے چلتے ہیں. بہرحال یہ نکاح جو ہے شریعت میں بہت آسان ہے اور بڑی سہولت دی گئی ہے. لیکن آج کل لوگوں نے زنا کو آسان کر دیا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ مسلمانوں کو ایک ہدایت دے, قرآن کی طرف رجوع ہوں. اب سنیے موسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. یہ میرے اور آپ کے درمیان دونوں میں سے کوئی سی مدت پوری کروں, فلا عدوان علیہ, مجھ پر جبر زبردستی نہیں. ٹھیک ہے, مگر پھر ذرا غور کیجئے. ابھی کہہ رہے ہیں بینی و بینک, قضیت, علیہ, سب مفرد کا صیغہ ہے میرا. ابھی کہتے ہیں واللہ علام نقول وکیل. اب کہتے ہیں جمع کا صیغہ ہو گیا, بھی آ گیا, نقول وکیل. ہم جو کہہ رہے ہیں اس پر اللہ وہ گواہ ہے. کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ ایگریمنٹ دونوں کا ہے. اس لیے کہ کام میں کروں گا, محنت میں کروں گا, مدت میں پوری کروں گا, یہ مجھ سے ہے. اس کے پہلے میں نے بتایا تھا کہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ. پھر جب شہادت پہ آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ شہادت میں کیا ہے؟ کامن نہیں چلے گی شہادت. اشہد ان لا الہ الا اللہ, شہادت آپ اکیلے دیں آپ کی. تو اسی طریقے سے یہ ایگریمنٹ ہے. تو اب یہ اس میں سب شامل ہو گئے اور پہلے وہ منفرد تھے. تو اب دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے اس کا. بہرحال یہ نکاح کے مسائل بھی میں نے کچھ پیش کیا ہوں جو آسان ہیں. باقی اور کئی مسائل ہیں وہ آپ بعد میں پوچھ سکتے ہیں. اب دوسرا حصہ سنیے. دوسرا حصہ یہ اس کے پہلے ہو چکا ہے مگر آج کچھ اور باتیں بتائی جائیں گی چونکہ انداز نرالا ہے. فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَصَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما قضى موسى الأجل, مدت پوری ہو گئی. اب کون سی ہوئی؟ 8 سال کی یا 10 سال کی ایک چیز. اور نکلے اپنے گھر والوں کے ساتھ. تو کتنے لوگ تھے گھر والوں کے ساتھ؟ بیوی نہیں ہے نا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وامرأۃ عزیز, وہاں تو, اور وامرأۃ لوط, وہاں تو بیوی, یہاں تو اہل ہے. اس کے بعد جو ہے محسوس کیا اور پھر کہا کہ امکثو, یہیں ٹھہر جاؤ. تو معلوم ہوا کہ کئی افراد تھے. تو کتنے تھے, کون تھے؟ میں نے محسوس کیا ہوں آگ کا انگارہ اور میں لے آؤں گا تاکہ آپ اس سے سینکو. بہرحال یہاں سمجھنا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کون سی مدت پوری کر سکتے ہیں, 8 سال یا 10 سال. بقول ابن عباس کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من المحسنین. ابھی تو نبوت نہیں ملی, اس کا ذکر ہے, گزشتہ درس میں پڑھ چکے ہیں کہ ہم نے اسے حکمت اور علم, یعنی حکمت علم ابھی تو جوانی کو پہنچے تھے, 18 سال کی بات تھی, سمجھنے کی صلاحیت تھی. سمجھ رہے ہیں نا. اور فرق اس آدمی سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ انہوں نے اتم, کیونکہ کیا انہوں نے کہا تھا فَإِنْ أَتْمَمْتُ, ہے نا, اتممتو, تو اتم میعاد مقرر کی. وہ کون سی؟ 10 سال. اپنے گھر والوں سے. اکثر آپ کو تفسیر والے ملیں گے یہاں پر خاموش. کیوں خاموش؟ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کی اولاد کا ذکر نہیں. اب یہ کیوں نہیں؟ صرف یحییٰ علیہ السلام کے اولاد کا ذکر ہے, ابراہیم علیہ السلام کے اولاد کا ذکر ہے. تو یہ بھی اس میں کچھ حکمت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اولاد ہوئی تو وہ یعنی لڑکے تو وہ فوت ہو گئے, جانتے ہیں آپ. تو اس میں کوئی راز ہے, اس کی حکمت ہے. لیکن یہ کہ ہے, ابن عباس نے, قرطبی نے بیان کیا ہے کہ آپ کی
جو بیگم تھی جو جس بیٹی سے شادی ہوئی تھی اس کا نام صفورہ تھا اور اس وقت 2 بچے تھے، تو کلثوم جمع کا صیغہ ہوا، لیکن ہمیں اس میں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن کلام پاک کی آیت بتلاتی کہ چند افراد پر مشتمل یہ قافلہ چل رہا تھا۔ اب جب محسوس کیا کہ انگار کو دیکھو، آنس میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں، دیکھا نہیں، رأیتو نہیں فرمایا، رأیتو میں اور آنس میں فرق ہے۔ جسے آپ کہیں گے نا میں نے اس طرح دیکھا ہے، شاید وہ آدمی ہو، یعنی انگار کو نہیں دیکھا، ایسا محسوس کیا کہ انگارہ ہی ہو سکتا ہے، چونکہ وہ انگار تھی نہیں۔ تو سنیے ابھی، تو چلے فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِن شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ جب پہنچے آئے موسیٰ، ہاں یعنی وہاں جہاں انگارہ نظر آیا تھا نا وہاں آئے، آواز آئی۔ اب دیکھیے پہلے تعریف ہو رہی ہے اس جگہ کی، شاطئ یعنی کنارہ، یہاں بورڈ لکھا ہوا ملتا ہے آپ کو کنارہ، تو اس پہاڑی کا وہ کنارہ، اس وادی کا وہ بھی داہنا، پھر وہاں بھی بقعہ مبارکہ یعنی وہ جو ٹکڑا تھا وہ بھی بابرکت، کیسے بابرکت نہ ہو، پھر وہاں درخت، وہاں سے آواز آئی۔ اب بابرکت ہوا، کتنی تعریف ہو رہی ہے اس جگہ کی، جی درخت سے آواز آ رہی ہے، کیونکہ وہاں کیا تھا، نور تھا۔ نور کون تھا؟ وہ تو دیکھ رہے ہیں درخت میں کہ یہ انگار ہے، جو دیکھے تھے شعلہ، وہ دیکھ رہے ہیں، تو آواز آتی تم کس کی تلاش میں ہو، کسے تلاش میں؟ انگارہ، میں ہوں، میں، اننی انا اللہ رب العالمین، سارے جہانوں کا پرورش اور پالنے والا، یہ پہلی آواز تھی، اننی انا اللہ۔ دیکھو فوراً، ہاں انی انا اللہ، دوسری آیت میں اننی ہے سورہ طٰہٰ وغیرہ میں، تو انی انا اللہ کہ میں، اچھا یہ انا کے بارے میں بیان کر چکا ہوں کہ انا، اللہ تعالیٰ اپنی ذات کو جب بیان کرتے ہیں تو انا اور انی بیان کرتے ہیں۔ اب جب گفتگو ہوئی تو پہلا جو حکم ہوتا ہے وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ یا موسیٰ اقبل ولا تخف انک من الآمنین۔ حکم ہوتا ہے کہ ہاتھ میں جو لاٹھی ہے نا پھینکو، الکی یعنی پھینکو، پھینکی، پھینکنے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ تو لہرانے لگا، کانہا جان، اس کے پہلے آ چکا ہے ثوبان، پھر آئے گا حیتن، تو یہ بھی وضاحت کر چکا ہوں، جان یعنی بڑا، یہ ثوبان یعنی بڑا، ہمارے یہاں سب سے بڑا اژدہا یہ ہے نا، اور جان یعنی چھوٹا، اور حیا یعنی پھرتیلے میں تیز۔ تو یہ کیا ہے مناسبت سے، اب پہلی دفعہ ثوبان نظر آئے تو ابھی جان کو ہی دیکھ کر، چھوٹے سانپ کو ہی دیکھ کر وہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی کیا حالت ہوتی ہے، کاننا وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، گھبراہٹ ہو گئی۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کے بارے قصے میں نے آپ کو نکاح کے کچھ مسائل بتائے، اب بھی میں آپ کو یہاں پر کچھ بتانا چاہتا ہوں، تو ساتھ میں رہیے گا، تو قصہ پہلے پورا ہو جائے۔ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا تو حکم ہوا کہ اقبل، آگے آؤ۔ اب یہاں اقبل شمار نہیں ہوتا ہے، جیسے آپ کسی کو کہیں گے نا پیچھے صف میں تو اقبل، لیکن یہاں کیا قدم، اب وہ اسٹائل تبدیل ہو گئی، وہی اقبل یعنی آگے آئیے جی، اور ڈرو نہیں، اس لیے کہ تم جو ہے محفوظ والوں میں سے رہو گے۔ البتہ اب تم کیا کرو، تو یہ ایک چیز ہو گئی، پھر جبریل امین آئے اور بتلایا کہ اس کے منہ میں ہاتھ ڈال دو، تو ساتھ میں آئے، ہاتھ ڈال دیا تو سانپ جو ہے وہ لٹھیا میں تبدیل ہو گیا۔ اب دوسرا معجزہ ذہن میں رکھیے، اب دوسرا شروع ہو رہا ہے، یہ ایک معجزہ ہوا اور دوسرا اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء واضمم الیک جناحک من الرہب، بلکہ یوں پڑھنا چاہتا تھا مجھے، اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء، یہ دوسرا معجزہ۔ اب یہ تیسری بات، وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ دیکھیے دو معجزے پر میں رکا، کیا دوسرا معجزہ، اپنے ہاتھ کو گریبان میں ڈالو، تخرج بیض، کیسے نکلے گا، بیضا من غیر سوء، بیضا کے معنی کہ روشن، نہیں تو وہ داغ والا سفید وہ نہیں، من غیر سوء یعنی روشن۔
چمکتا ہوا. یہ 2 معجزے ہوئے. پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں فَذَانِكَ بُرْهَانَانَ مِن رَبِّكَ، ہے نا. اور گزشتہ بھی آپ اسی طرح پڑھ چکے ہیں، مگر آج تیسرا کیا ہے؟ دیکھ رہے ہیں نا عبارت، یہ تیسرا کیا ہے؟ دیکھیں پھر سنیں. لٹھیا کا سانپ بننا ایک، دوسرا اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء، دوسرا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فذانک برہانان. پھر یہ بیچ میں کیا ہے؟ کیا ہے بیچ میں؟ وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّحْمِ. یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں، اور میں اپنی طرف سے نہیں، بقول ابن عباس. اور یہ تعویذ دے رہا ہوں. اب علاج تو لوگوں کو اتنا اثر نہیں ہوتا ہے نا کہ بھائی علاج دے رہا ہوں، علاج تو اور ٹیبلیٹس اور معجون، نہیں تعویذ دے رہا ہوں. تعویذ ذرا اثر، اور اتنی آسان ہے کہ آپ کو کچھ پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور سنت منہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے دیا. دیکھیے جبریل امین آئے تھے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ کو تکلیف ہے؟ بولے ہاں بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک من کل داء. وہ رقیہ جبریل. مگر یہ تو اللہ تعالیٰ، وہ تو جبریل امین لے کر آئے، یہ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. بس سمجھنے کی بات ہے، آپ سمجھ جائیے. اور سبوں کو اس کی ضرورت ہے، اور تجربہ ہے. سنیے من الرہب، کیا مطلب اس کا؟ رہب کا گھبراہٹ. دیکھیے اس کے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، 2 معجزے ہیں. یہ آیت نہیں ہے من الرہب والی، پھر پڑھیں گے، مگر یہ من الرہب. عام مفسرین کی توجہ یہاں سے ہٹ جاتی ہے. ضرور نہیں ہے، ہر کوئی انسان ہے، بشر ہے، ساری چیزیں تو مستحضر نہیں ہو سکتی نا. من الرہب کے معنی گھبراہٹ. ٹھیک ہے، تو حکم ہو رہا ہے کہ اے موسیٰ ملاؤ اپنے پر. یہ جناح، یہ جناح ہے. اچھا اسے پر کیوں کہا جا رہا ہے جانتے ہیں؟ پرندہ جب اڑتا ہے تو پر کیا کرتا ہے؟ پھڑپڑاتا ہے. جی اسی طریقے سے جیسے انسان کا دل پھڑپڑاتا ہے، بھائی دھڑکتا ہے نا دل، ہم کہتے ہیں دل دھڑکتا ہے، وہی دھڑکتا اور پھڑکتا ایک ہی چیز ہے. اب آپ سنیے دیکھیے نا کہ ابھی تو لٹھیا کا سانپ بن گیا، پھر منہ میں ہاتھ ڈالا تو لٹھیا بنی، ابھی حکم ہوا نکالو تو چمکدار ہوا. گھبراہٹ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہاں. تو پر جب وہ پھڑپڑاتا ہے، اسے تعبیر دی دل سے کہ دھڑکن ہوتی ہے، اور جب وہ سکڑتا ہے اس میں ہے تاثیر. لوگ کہاں جاتے ہیں برکت لینے کے لیے؟ برکت تو سب اللہ کے پاس ہے. حکم ہوا کہ موسیٰ کر دو اس طرح، گھبراہٹ رک جائے گی. اب آپ آزماؤ. پڑھنے کی ضرورت نہیں. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کو پڑھو. نہیں، موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم نہیں ہوا تھا پڑھنے کا. اب پڑھنے کے پھر وہ چٹھی ساتھ میں رکھنا پڑے گی لکھ کر. نہیں، پڑھنے کی ضرورت نہیں. اگر مومن ہے، یقین ہے، اگر پھڑپھڑائے دل، ایسا رکھ لو. یہ تعویذ ہوئی یا علاج ہوا، جو بھی آپ نام دیں. چلیے اور بھی چلتے ہیں تو ساتھ میں رہیے. اور کیا کیا مسائل اور حکمتیں اور قرآن کا اعجاز، بات تو واضح ہو گئی. چلیے اچھا، حکم ہوتا ہے کہ یہ 2 معجزے لے کر جائے فرعون اس کے درباریوں کی طرف، اس لیے کہ یہ قومن فاسقین، یہ ایسی قوم ہے جو فسق میں مبتلا ہو چکی. شرع کی ضرورت نہیں، چونکہ پرستش جو ہے بتوں کی کرنا فرعون کی تو فسق ہے. اب سنیے، موسیٰ علیہ السلام کو یاد آیا. اچھا ذرا غور سے غور کریں. شادی ہوئی، مدت پوری ہوئی، بچے ہوئے اور نکلے، کیا اللہ کی حکمت؟ اس وقت گھبراہٹ نہیں ہوئی کیونکہ اللہ کو وہاں پہنچانا تھا. اگر اس وقت بات دیکھو، یہ نسیان جو ہے نا، بھول، یہ بھی برکت ہے. اگر انہیں ہمیشہ یاد رہتا کہ میں نے خون کیا ہے، درباری میرے پیچھے آئے تھے، میں بھاگ کر آیا ہوں، تو کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ بھول بھی کیا ہے؟ برکت ہے، رحمت ہے. تو نکل پڑے. اب جب اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لے جائیے اس فاسق قوم کے پاس 2 معجزے، اب یاد آیا. دیکھیں ہاں، تو کہتے ہیں قتل قال رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون. مجھے تو ڈر ہے اس بات کا کہ اس جو قتل خطا ہوا تھا نا، اس کے بدلے مجھے قتل کر دیں. تو ایسا کیجئے اللہ تعالیٰ. مطلب ہے کہ دیکھیے انکار نہیں ہے بلکہ مدد چاہیے. تو کیا؟ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْ أَن يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونَ. لہذا میرا بھائی ہارون اس سے فصیح ہے زبان میں بھی، تو اسے میرے ساتھ ردءً معاون، مددگار.
وہ میری تائید کرے، یعنی تائید کرے یہ رسول ہے، یہ پیغمبر ہے، اس لیے کہ مجھے ڈر ہے کہ مجھے جھٹلائیں۔ ایک ڈر کس کا تھا؟ قتل کر دیں یا ہے کہ جھٹلا دیں۔ قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون۔ ہم آپ کا بازو مضبوط کرتے ہیں آپ کے بھائی سے۔ دعا قبول ہو گئی فوراً۔ اور تمہارے لیے سلطانن، ہم ایسا روب اور ایسا دبدبا کہ فلا یصلون الیکما، تمہیں جو اس بات کا خوف ہے قتل کا وہ تم تک نہیں پہنچیں گے۔ ہماری نشانیوں سے، یہ جو ابھی 2 نشانیاں ملی، تم اور جو تمہاری پیروی کرے وہ غالب ہو کر رہیں گے۔ یہ جواب ملا، بالکل واضح ہے۔ اب قصہ شروع ہوتا ہے، یہ پہنچے وہاں پر تو سنیے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ۔ جب موسیٰ علیہ السلام گئے ان کے پاس ہماری ان 2 نشانیوں کو لے کر، تو انہوں نے رد عمل، ان کا جواب یہ تھا کہ یہ تو جادو ہے گھڑا ہوا، ہم نے اسے اپنے باپ دادا جو پہلے گزرے اس میں انہوں نے کبھی سنا ہی نہیں۔ اچھا، ما سمعنا، کیا جواب ملا؟ کہ یہ تو ہم کبھی آج تک ایسا سنے ہی نہیں، یعنی جو ہمارے یہاں جو عادات اطوار چل رہے ہیں وہ باپ دادا سے چل رہے ہیں، یہ تم نئی بات کہاں سے لے آئے ہو؟ اور یہ معجزہ اور یہ لٹھیا، یعنی اس قدر کھلی ہوئی چیز کا انکار کر بیٹھے۔ بالکل واضح تھی، اس کے بارے میں آ رہا ہے ابھی، بصائر تھے اور ہدایت تھی اور رحمت تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس کا جواب دیتے ہیں، وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا رب بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ ہدایت اس کے پاس سے کون لے کر آیا ہے، اللہ کے پاس سے، اور نیک انجام بد انجام کس کا ہے۔ دیکھیں عاقبۃ الدار، انجام کس کا بہتر ہوگا برا ہوگا، انہ لا یفلح الظالمون، کہ جو ظالم ہے وہ فلاح نہیں پائیں گے، اور ظالم سے مراد جو اس ہدایت کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں یہ ظالم ہے۔ اب فرعون کیا کہتا ہے سنیے، وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين۔ اب یہاں بھی توجہ دیں، لوگوں میں کیا مشہور ہے اور قرآن کیا کہتا ہے۔ فرعون نے کہا درباریوں سے کہ میں تو میرے سوا یعنی غیر کسی کو معبود نہیں سمجھتا، اس نے اعلان کر دیا تاکہ موسیٰ کی دعوت کا زور کمزور ہو۔ مگر کہتا کیا ہے، اوقد لی یا حامان علی الطین، اوقد یعنی کیا؟ انگار پھونکو، سلگاؤ، کس پر؟ مٹی پر۔ یہ مٹی پر پھونکنا کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں اینٹوں پر انگار لگاتے ہیں تو مٹی پر تو اینٹ ہو جاتی ہے، چونکہ سمجھنا بہت آسان ہے۔ جہاں اینٹ بنتی ہے آپ نے دیکھے ہوں گے، کیا ہوتا ہے؟ مٹی ہوتا ہے، تین کیچڑ، اور اس میں آگ دہکاتے ہیں تو اینٹ بن جاتا ہے، بس وہی پوزیشن ہے۔ لیکن یہ مختلف تھی، اس وقت کیا ہوتا تھا، مٹی کا بنگلہ بنا دیتے تھے پورا، پھر آگ دہکاتے تھے، بس نوعیت میں فرق ہے۔ تو وہ بھی ایک طریقہ تھا، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ تو اس نے یوں کہا کہ مٹی پر آگ دہکا دو، مطلب اونچا بنا دو، اور اس طرح میرے لیے ایک محل بنا دو تاکہ میں موسیٰ کا جو رب ہے اسے دیکھوں، اتنا بلند۔ اب وہ کتنا بلند ہوگا بنا سکتے تھے اس وقت، اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اب لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اب قصہ کہ انہوں نے بنایا، پھر اوپر گئے، پھر تیر مارا، پھر وہ اللہ نے مچھلی کی تیر میں سے واپس بھیجا، ایسا نہیں ہے۔ یہ قول ہے فرعون کا۔ دیکھیں کلام پاک میں اقوال ہیں، اب قول ہو کر اللہ کا کلام ہے، آپ اس کو بھی پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، لیکن یہ قول کس کا ہے؟ فرعون کا قول ہے، سمجھ رہے ہیں نا جی۔ ابھی دیکھیں اسلوک یدا کا جو میں نے آپ کو علاج بتایا ہے، کس کا قول ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کا قول ہے۔ تو اس میں بھی فرق سمجھتے جائیں، لہذا ایسا کوئی محل نہ بنا تھا، بس اس نے کہا تھا کہ ایسا بناؤ، اور وہ
تورات میں ظاہر ہے کہ ان کے تحریف شدہ قصے ہیں. اصل ہمیں سمجھنا ہے وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ. تکبر کیا اس نے اور اس کے لشکر نے زمین میں. کون سی زمین؟ مصر کی. پوری زمین سے مراد نہیں ہے. ناحق مطلب اس کا یہ حق بنتا ہی نہیں تھا کہ ساروں سے اپنی پوجا کروائے یا بتوں کی پوجا کرے. اور انہوں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ ہماری طرف لوٹیں گے نہیں، جبکہ ان کے یہاں بھی لوگ مرتے تھے، اسے دفناتے تھے. لہذا انہوں نے ایک کیسا خیال کیا. تو ہم نے اس کے انہوں نے کیا کیا سنیے. فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ. تو ہم نے ان کی گرفت کی، ان کو دبوچا اسے اور اس کے لشکر کو، اور سمندر میں پھینک دیا، یعنی ڈبو دیا. تو آپ دیکھیے فنظر کیسا ہے انجام بد ظالموں کا. اب گزشتہ جو ہے امام کا لفظ گزر چکا ہے، اب یہاں پر بھی امام کا ذکر دوبارہ آ رہا ہے تو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی. تو ائمہ کرام جیسے کہ فقہ کے امام، احادیث کے امام، تفسیر کے امام، قرات کے امام، اسی طریقے سے شرع کے امام، جو شرع کے بھی امام ہوتے ہیں. تو سنیے گا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ. اور ہم نے انہیں امام بنایا، یعنی پیشوا بنایا. کائے کا؟ لوگوں کو دوزخ کی طرف بلانے کا. یہی کام کیا انہوں نے، اور قیامت میں ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی. وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ. ہم نے اس دنیا میں بھی ان پر لعنت. دیکھیے آج تک اس فرعون کا ذکر کیسے ہو رہا ہے، اور قیامت میں بھی وہ مقبوحین، قباحت کے لیے ہوتا ہے، ذلیل اور رسوا ہوں گے. تو یہاں تک ان کے فرعونیوں کے ڈوبنے کا قصہ. اب ایک آیت بچی ہے، اس کو سمجھنا ہے کہ اس لیے کئی چیزیں اس میں بیان ہوئی ہیں. سنیے گا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. ہم نے موسیٰ کو کتاب دی پہلے لوگوں کو ہلاک کرنے کے بعد. کتاب کیسی دی؟ بصائر ایک، نمبر 2 ہدن ہدایت، نمبر 3 رحمت. ان کو سمجھنا ہے اور پھر اپنی مجلس کو ہم ختم کرتے ہیں. تو سنیے بصائر. ایک ہوتا ہے بصیرت. بصیرت کسے کہیں گے؟ دلی صلاحیت، دل و دماغ کی صلاحیت، قوت. دیکھو آنکھیں تو ہیں، آنکھیں تو ہر ایک کو ہیں، لیکن جس کی دلی صلاحیت صحیح ہے وہ آنکھوں سے صحیح دیکھ پاتا ہے، اور جس کی دلی صلاحیت جسے بصیرت مردہ ہے وہ صحیح نہیں دیکھ پاتا. گزشتہ ایسے فرد کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اموات لا تسمعوا الموتى. تو جس کے پاس بصیرت نہیں وہ کیا ہے؟ زندہ ہونے کے باوجود بھی وہ مردہ ہے. آنکھیں ہونے کے باوجود بھی وہ اندھا ہے. کان ہونے کے باوجود بھی کیا ہے؟ وہ بہرا ہے. تو یوں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے بصائر یعنی کیا؟ بالکل کھلی ہوئی نصیحت، آنکھیں کھول لینے والی باتیں. بتائیے کہ لٹھیا کا سانپ ہو جائے، پھر سانپ کی لٹھیا آنکھیں کھول دینے والی معجزہ تھا کہ نہیں؟ ہاتھ روشن ہو کر نکلے. تو ہم نے تو موسیٰ علیہ السلام کو بصائر ادا دیے تھے. کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے، للناس. تو جب موسیٰ کی کتاب، موسیٰ الکتاب، یہ بصائر ہے تو ابھی سنتے رہیے. اور ہدایت اور رحمت. دیکھیے ہر جگہ ہدایت اور رحمت آتا رہتا ہے، مگر یہاں اس کی نوعیت کیا ہے سنیے گا. کیا ہدایت؟ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، یہ معجزے دیے، یہ نشانیاں دی، یہ آنکھیں کھول دینے والی تھیں. اور ہدایت تھی دنیا میں ابتدائی، دنیا کا آغاز ہدایت، اور دنیا کا اختتام رحمت. جان کھونے کے وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم. تو اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزے بصائر تھے، ہدایت تھے، رحمت تھے. تو پھر ہماری کتاب کیا ہے؟ ہمارے پاس جو کتاب ہے یہ کیا ہے؟ وہ کتاب اس کا جز. ہماری کتاب اللہ کے علم کا جز، مکمل علم نہیں. آپ قرآن پورا پڑھ لیں پھر ہی ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے. تو ہماری کتاب کیا ہے؟
ہماری کتاب بھی بصائر ہے، اس کو آپ پڑھیں سمجھیں۔ ہماری کتاب صرف پڑھنے کے لیے نہیں نازل ہوئی، بلکہ یہ کتاب بھی آغاز سے ہدایت ہے، یہ کتاب بھی انتہا پر رحمت ہے۔ یقین مانیے کلام پاک، کلمہ طیبہ، اگر آپ جو ہیں قرآن پر جمے رہیں گے تو بڑھاپے میں اس کی برکت یہ ہوگی کہ وہ جو بڑھاپے کے لیے لکھا ہے نا لِکَیْ لَا یعلم بعد علم شیئا، کہ وہ ایسے بڑبڑاتا ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، یہ بیماری اسے نہیں لگے گی۔ تو میں دوسری تعویذ دے رہا ہوں آپ کو۔ کیسی تعویذ؟ یہ قرآن شریف میں لگے رہیے جی۔ اگر اپنی زندگی کا آغاز قرآن کی روشنی میں کرتے رہیں گے، یقین مانیے مشکلات کی اندھیریاں پاس نہ آئیں گی۔ یہ پیغام میرا جو قرآن سے دور ہے، ہمارے پاس ہے قرآن ہے، آغاز میں بھی، ابتدا میں بھی، اور انتہا دنیا کی۔ دیکھیے کلمہ طیبہ، جان کنی، آپ نے دیکھا کئی لوگوں کو جب ان کی موت ہوتی ہے تو کتنی سہولت سے، کوئی سجدے میں، کوئی روزے میں، کوئی بغیر کسی کو تکلیف دیے روح پرواز کر جاتی ہے۔ یہ ہے برکت اس کی بصائر۔ لیکن اگر آپ قرآن کے ختم پر ختم کر دیکھیں، کچھ باتیں لوگوں کو تلخ لگتی ہیں، تو یہ تلخی نہیں ہے، ہم کوئی ایسی سختی پیش نہیں، حقیقت کو پیش کر رہے ہیں۔ بھائی دیکھیے ایک دفعے کا ذکر ہے، ہم نے کہا تھا کہ حاجیوں سے آپ حج کو جا رہے ہیں تو کلام پاک کی بھی ضرورت نہیں، کتاب کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ حج کو ہم مسافر ہیں، کیا ضرورت ہے کتابوں کو اٹھانے کی، پھر وہاں پڑھنے پڑھانے کی، چونکہ وہ کتابیں اپنے شیخ کی ہوتی تھی، پھر اس میں مسائل ہو جاتے تھے، کیونکہ آپ کے پیر الگ ہیں، ہمارے پیر الگ ہیں، ان کے نقشے بندی ہیں تو ہمارے قلندر صاحب آوا ہیں، تو اس میں اختلاف ہو جاتا تھا۔ تو میں یہ کہتا تھا کہ صحابہ قرآن شریف بھی لے کر نہیں جاتے تھے، کوئی کتاب کی ضرورت نہیں۔ تو وہاں پر حج یہ مسافرانہ زندگی ہے۔ تو پیغام کیا ہے؟ ہمیشہ جڑے رہو قرآن کی روشنی کی طرف۔ یہ پیغام میرا ہے آپ کو، اور آپ لوگ یہاں آتے ہیں اسی پیغام کے لیے، لیکن یہ دوسروں تک پہنچائیں کہ یہ روشنی، یہ بصائر، یہ ہدایت اور یہ رحمت ہم سب کے کام آئے، اور ہم اور آپ جو محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہی نہیں بلکہ اس کی وجہ سے ہمارے جو مسلم بھائی جو مظلوم ہیں اور جو ابھی دور ہیں، اللہ انہیں بھی ہدایت دے کے اس کی طرف بڑھیں۔ اور ہمارے ساتھ جو اس وقت جو حالات ہیں، اللہ تو ہی ہمارا والی ہے، تو ہی ہمارا والی ہے، تو ہی ہمارا کارساز ہے، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ چاہیے کہیے جی ضرور۔ لوگ بلکہ لڑکا خود بوقت شادی ایجاب و قبول عقد و غرات سب طے ہوتے ہیں جی ان کے بڑے بھی موجود ہوتے ہیں، مہر کے متعلق اور باقی سب امور، جی لیکن لڑکا گھر جانے کے بعد یہ طے شدہ پلان ہوتا ہے مہر معاف کرا لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ سوال ان کا سمجھ رہے ہیں نا؟ بوتل ہے اس میں، سوال سمجھ رہے ہیں نا کہ نکاح ہو گیا، ٹھیک ہے، یعنی سوال میں دہرا رہا ہوں تاکہ، اور مہر کا بھی منعقد ہو گئی، اور پھر گھر میں جا کر مطلب ہے کہ تنہائی میں خلوت میں معاف کرواتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی موقع ہی نہیں ملتا، کوئی نہیں معاف کرا، جی بڑا مسئلہ ہے اور استاد کے بعد جی، بڑا مسئلہ ہے۔ دیکھیے بہت ہی عجب مسئلہ ہے، ہمارے یہاں بھی یہ ہوتا ہے، ہمارے یہاں تو مہر باندھتے ہیں، ہمارے یہاں تو ایک سلسلہ چلا ہے 19 مسکال، پھر وہ دینے وینے کا نام تو لیتے ہی نہیں کیا۔ اب جن کے اوپر صوفیزم چڑھا ہوا ہے وہ معاف کرواتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ الفاظ جو ہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں صوفیزم، کہ صوفیزم کا طریقہ یہ ہے، کیونکہ بڑا ڈر ہے ان کو قیامت کے دن گرفت ہوگی، تو اپنی بیوی سے مہر معاف کرا رہے ہیں، اسے کہتے ہیں صوفیزم۔ اگر آپ شریعت کو دیکھو، کلام پاک کہہ رہا ہے کہ ان تبتغوا باموالکم، کہ آپ کو صوفیزم کا حکم دے رہے ہیں کہ آپ اتنے ڈرو نہیں، مہر دو اس کا، ہے نا؟
پھر ایگریمنٹ کس بات کا؟ اتنی مجلس میں آپ نے ابھی ایگریمنٹ کیا ہے کہ اتنی مہر ہے، جا کے خلوت میں اس صنف نازک کو وہ کیا کرے گی بیچاری؟ وہ مجبوری کے لیے وہ ہاں کہتی ہے. اس لیے کہ اگر وہ نہ کہہ دے تو شوہر کے گالی تانے یہ شروع ہو جائے گا، تو وہ بادل ناخواستہ کہتی ہے نہ. یہی خاتون کل قیامت میں اللہ کے سامنے دعویٰ کرے گی کہ میرا مہر دو، وہ معاف نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے اس کے معاف کرنے کا طریقہ کیا رہا؟ آپ نے اپنی قوت کو مردانگی کی، یعنی مردانہ صفت ہو کر بھی زنانہ صفت اختیار کی خلوت میں. آپ کا کام تھا کہ مجمع میں کہتے کہ میرے مہر معاف کر دے. صحیح ہے نا؟ جی. تو یہ اس کا جواب. تو بہت اچھا سوال کیے جو لوگ سن رہے ہیں یوٹیوب پر، جن کی شادیاں ہونے والی ہیں، مردانہ صفت اپنی باقی رکھیں. چلیے اور ایک بات بتلاؤں. کیا بتاؤں؟ ہم نکاح میں کیا کرتے ہیں؟ نکاح، شادی، بیاہ سب ہم بنتے ہیں دولہے، صفات ہماری زنانہ. جو کام ہمیں کرنا چاہے وہ لڑکی کا باپ کرتا ہے. جی. تو خیال رکھیے گا. چلیے تو ایک سوال ان کا. چلیے آپ کہیں. جی 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 میری پرسپشن میں ہے، میں نے کہیں پڑھا تھا، مجھے پورا ریفرنس یاد نہیں ہے، کہ اس صورت کے اندر آدھا پیسہ دینا چاہیے. ہاں، آدھا پیسہ دینا چاہیے. یہ اور چیز ہے. یہ جو آدھا پیسہ جو دینا چاہیے نا، کلام پاک میں متاع، میں نے تو آیت بتلایا نا آپ کو، من قبل ان تمسہن، تو متاع ہے. تو متاع کو فقہا نے آدھا کر دیا. سمجھ رہے ہیں نا؟ چونکہ کلام پاک کی آیت جو ہے اس سے وہ مستعار لیتے ہیں، لیکن ہمارے ایک عادت ہو گئی نا اصل میں، جب کوئی فتویٰ دیتا ہے تو ان کتابوں کو نکالتا ہے. تو یہاں کیا ہے؟ متاع ہے. تو متاع کے معنی کیا؟ کچھ بھی دے دو. سمجھ رہے ہیں؟ جی. دوسری شادی کی استطاعت رکھنے پر بھی نہیں کرنا آج کل گناہ کا تصور کیا جا رہا ہے، شاید سچ؟ پھر سے کہیں کیا؟ دوسری شادی کی استطاعت ہاں. رکھنے پر بھی ہاں. کرنے کو عیب اور گناہ سمجھا جا رہا ہے آج استادوں کی طرف سے. مطلب دوسری شادی کی استطاعت ہونے پر بھی نہ کرنے کو. جی ہاں. اصل میں بات کیا ہے پتہ ہے کہ دوسری شادی دیکھیے اللہ تبارک، جیسے کہ یہ جو ہم نے بیان کیا تھا نا کہ مہر بھی نہیں دینا ہوگی، متاع دینا ہوگا، یعنی کچھ دینا ہوگا، اور اسی طریقے سے عدت بھی نہیں گزارنی ہوگی. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے سہولت دی ہے. تو اسی طریقے سے شادی بیاہ کا مسئلہ ایسا ہے کہ 4 کی جو عید دی ہے وہ کیوں دی ہے؟ 4 کی سوال یہ آتا ہے نا کہ مرد جو ہے وہ مرد ہے، اس کے وہ 4 عورتوں کو رکھ سکتا ہے، لیکن ہمارے یہاں کا معاشرہ جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتا. لیکن کون سا معاشرہ؟ جس کے پاس مکان نہیں ہے، جو کرائے کے مکان میں رہتا ہے، جس کے پاس نوکری نہیں ہے معمولی، تو ٹھیک ہے وہ ایک پر گزارا کر لے. لیکن ہمارے یہاں لاکھ پتی، کروڑ پتی، اس کی بھی ایک ہے، جھوپڑی میں رہنے والے کی بھی ایک ہے. تو آپ بتائیے کہاں کی انصافی ہے؟ صحیح ہے نا؟ لیکن اب یہ خواتین میں سوچتی ہیں کہ ہم ابھار رہے ہیں. ہم ابھارتے نہیں ہیں. حقیقت یہ ہے. آپ ہی بتائیے نا کہ جس کی 50,000 ریال تنخواہ ہے اور کسی کی 10,000 ہے، تو 10,000 والا بھی ایک رکھتا ہے اور 50,000 والا بھی ایک رکھتا ہے. تو 50,000 والوں کو 4 رکھنا چاہے تاکہ 4 وہ اور ایک یہ، تو اس طریقے سے تقسیم ہو. تو حقیقت میں اگر گنجائش ہے تو وہ اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے پاس صلاحیت تھی، اس کے کیا حالات تھے، تو کوشش کرنا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں معاشرہ اس کی اجازت نہیں دے رہا ہے. اور یہاں ہے، یہاں کا معاشرہ تو بنانا چاہے نا. کئی چیزیں ایسی ہیں بھائی. دیکھیے معاشرہ ہمارا تو اس کی اصلاح کرنا ہمارا آپ کا کام ہے. ہمارا معاشرہ قرآن شریف کو سمجھنے کی بھی اجازت نہیں دے رہا ہے نا. تو کئی چیزیں ہیں تو محنت کرنا چاہیے. ہمارا معاشرہ تو درس قرآن میں بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے. تو کئی چیزیں ایسی ہیں. تو اس میں سے ایک یہ ہے. لیکن آپ یقین کیجئے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بلکہ اس کا بھی رزق آپ کے پاس آئے. اگر آپ نے 2 کر لیے تو اس پر لوگ انشاءاللہ آمین نہیں بولتے. اگر آپ 2 کریں گے نا، حالانکہ بھابیاں یہاں نہیں ہیں، ہم اگر اس میں سنیں گے یہ مسئلہ ہے. جی ہاں، تو سمجھے نا. تو آپ محنت ہمت کریں. لیکن ایک چیز ہے، ایک چیز کا خیال رکھنا اس میں کہ جب آپ لائیں گے دوسری کو تو ایک ساتھ نہیں رکھنا.
مطلب انتظام کرنا کہ اس کو علیحدہ فلیٹ دیں یا بنگلہ دیں، جو بھی آپ کی صلاح ہے، اور جو جھوپڑی والے ہیں وہ جھوپڑی دیں. تو اس کو خیال رکھنا ہے جب تک کہ وہ ملنسار نہ ہونا. پہلی بیٹھک میں آپ اسی کے ساتھ لائیں گے تو کوشش اس کی کریں. یہاں اصل میں یہی کرتے ہیں نا، ماشاءاللہ جس کی 3 ہے تو 3 مکانات بنے ہوئے ہیں، اس کا خیال رکھیں. تو ہمت کریں، ایسی کوئی بات نہیں. جو جی لیکن جو سوال ہے کہ گناہ ہے، نہیں، ہاں گناہ تو اس کے گناہ اس کے حالت پر ہے، اگر نہیں کرے تو گناہ. نہیں اس کے حالت پر ہے. اب ہمارے یہاں معاشرہ اجازت نہیں دیتا، لیکن اگر ایک شخص خوشحال ہے تو ظاہر ہے کہ گناہ ہے، اس کو تو کرنا چاہیے تھا نا. ابھی ہم اور آپ تو کہاں، آپ تو 70 پہ پہنچ گئے نا. آپ فکر نہ کریں، آپ کو فکر کی ضرورت نہیں ہے. 35 والے. جی جی ہاں، چونکہ عمر جی کہیے تو بڑا دلچسپ سبق رہا پھر آج. جی کہیے. ہاں خطبہ نکاح، انہوں نے کہا خطبہ نکاح. جی یہ رہ گیا. جی خطبہ نکاح تو سنت ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نکاح ہوا تو خطبہ پڑھا گیا، اور یہ تو خطبہ رسول مسنون ہے، خطبہ پڑھنا چاہیے. لیکن اگر کہیں خطبہ بھول گئے تو نکاح ہو گیا، تو وہ رکن میں نہیں آیا نا، جز میں نہیں آیا، لیکن خطبہ ہونا چاہیے. اور قاضی صاحب کو ہمارے یہاں اسی لیے بلاتے ہیں تاکہ وہ خطبہ پڑھیں. اور لیکن یہ کہ سمجھ میں آ جائے کہ رکن کیا ہے، جز کیا ہے، اس کے لیے میں نے اس کو واضح کیا. جی جی ہاں تو سنت ہے نا، سنت ہے نا. تو ہم نے صرف جز بتایا کہ جز کیا ہے. جی ہاں ہاں جی ان کا سوال سمجھ رہے ہیں نا، پہلی شریعت میں پردہ تھا کہ نہیں. یہ بات نہیں ہے، پہلی شریعت میں نہ جائیں، ہماری شریعت میں بھی پہلے پردہ نہیں تھا. اس لیے کہ وہ سورہ نور میں آپ پڑھ چکے ہیں، وہ جو صحابہ نے عائشہ کو دیکھ کر پہچان گئے. تو کیوں؟ اس لیے کہ پردے سے پہلے صحابہ ازواج مطہرات کو دیکھ چکے تھے. ہاں یہ لیکن اخلاق انسانیت تھی، انسانیت تھی. کہ کیا کہتی ہو بچی، جب میں ان کے سامنے سے گزری تو وہ میرے چہرے کو نہیں دیکھا، نگاہیں نیچے کی. ہاں تو پردہ تو تھا، پردہ تھا، لیکن پردے کا نام دل کا پردہ تھا، دل کا پردہ تھا. بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی نا، تو یہ پھر کمپلیٹ آ گیا. لیکن اس پر یہ تو اچھا ہوا کہ ہماری شریعت میں پردہ آیا. آج نئے اس پردے کی بھی کیا حالت کر دی، دیکھ رہے ہیں نا. برقع تو عورتیں لیتی نہیں اگر وہ 1000 ریال کا اور 1200 کا نہ ہو تو. وہ 35 ریال کا تو بولتے یہ تو کوئی ہمارا نہیں ہے. جی چلیے، اور آپ کیا کہتے ہیں؟ معاشرے میں مہر کا جو تصور ہے، زیادہ مہر دینے سے نکاح قائم رہے گا. ہاں تو اگر جو مہر کی استطاعت رکھتا اور مہر دینے کے بعد بھی علیحدہ ہو جائے تو مہر کی اصل وضاحت کیجیے کہ وہ مہر کیا تھی. نہیں، سوال آپ کا مطلب ہے کہ معاشرے میں مہر زیادہ اس لیے رکھتے ہیں تاکہ طلاق نہ ہو سکے. ہاں یہ جو ہے نا، ہمارے یہاں ابھی ایک صاحب پریشان ہے، 50 تولہ مہر مقرر کی. اب کتنے ہو گئے؟ میرے خیال سے 20 لاکھ تو ہو جائیں گے تقریباً. تو یہ اصل میں ظلم ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. مہر اتنی مقرر کرے جو وہ دینے کی صلاحیت ہے، ایک چیز. اچھا، دوسرا اس میں نقطہ سن لیجئے گا کہ آپ نے مہر مقرر کی، ٹھیک ہے نا. تو یہ سوچ کر مہر مقرر کرنا کہ یہ طلاق کی نوبت آئے گی تو طلاق دے ہی نہ سکے، شریعت کے مخالف ہے. کیونکہ سورہ بقرہ میں، سورہ نساء میں آیات ملیں گی کہ اگر اختلاف ہو تو دو آدمی ان کے آپس میں بیٹھ کر صلح کریں. یہ ہے ذکر. یہ ذکر نہیں کہ شادی کے وقت اس کو ایسا کڑا باندھ لیں کہ طلاق ہی نہ دے سکے. لہٰذا یہ ظلم ہے. مطلب ظلم کس پر ہے؟ شریعت پر ظلم ہے. تو یہ آپ نے اچھا کیا، معاشرے میں ہے یہ ایسا، شریعت پر ظلم ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ جب انبین ہوتی ہے، طلاق ہوتی ہے، تو مہر کہتے ہیں ہم نہیں دیتے، تم نے طلاق مانگی ہم نے طلاق دے دی. ایسا نہیں، مہر تو آپ کو واجب الادا ہو گئی. جہاں آپ نے نکاح کیا، صحبت ہوئی، خلوت ہوئی، تو واجب الادا ہوئی. اب وہ تو آپ کے پاس امانت ہے، قرضہ ہے، لہذا آپ کو مہر دینا چاہیے. ہاں کھلا اور چیز ہے، تو کھلا کے مسائل وہ آپ جانتے ہیں. چلیے، تو ماشاءاللہ اور بھی وقت دینا چاہے تھا لیکن کافی ہے اتنا. چلیے. ہاں
جی کھلا لے تو ہاں ہاں لوٹ سکتی ہے، ہاں 1 مہینے کے بعد، اس کی عدت 1 مہینہ 3 نہیں.